خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بی ایڈ کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ جن کا فرسٹ سیمسٹر ہے، یا جو ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایولیشن جو سبجیکٹ ہے یہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل جو ہے اس بک کی ریویو دے دوں گا، اس کی جو ایکسپلینیشن وہ بھی کر دوں گا۔ تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، اور اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 8606 جو بی ایڈ کا سبجیکٹ ہے، اس کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایولیشن، تو ایجوکیشنل کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا تعلیمی تشخیص اور جائزے کو بولتے ہیں۔ اسیسمنٹ میں کے مطلب تشخیص، اور ایولیشن مطلب جائزہ، کسی بھی چیز کو تشخیص کرنا، اس کو کسی بھی ٹاپک کو یا کسی بھی تعلیمی سرگرمی کو اس کی تشخیص کرنا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جائزہ لینا کہ یہ کس طرح کی ہے، اور اس کا یعنی کہ جس طرح ہم ایک سٹوڈنٹس ہوتا ہے اس کے لیے اس کی تیاری کو جاننے کے لیے ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحانات لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں، وہ اس کا جائزہ ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ پوری بک ہے، ہم ان باتوں کو جو ہے اس بکس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میئرمنٹ اصل میں ہوتی کیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں کہ میئرمنٹ جو ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ہم جو مقدار معلوم کرتے ہیں کہ یہ کتنی ہے، اس کو میئرمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ایجوکیشنل حوالے سے لیں تو میئرمنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایک سٹوڈنٹس ہے اس کی پروگرس کتنی ہے، اس کا وہ کتنا اپنا جو پریپریشن کر چکا ہے، اس کی جو وہ کتنی پریپریشن ہو چکی ہے، اس حوالے سے جو ہم جائزہ لیتے ہیں اس کو جو ہے میئرمنٹ کہتے ہیں۔ پروسیس میں لکھا گیا ہے کہ دس پروسیس پرووائڈ دی انفارمیشن ریگارڈنگ ہاؤ مچ اے اسٹوڈنٹ ہیز لرنڈ۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ کتنا سیکھ چکا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آراف سالو 23 arithmetic problems but out of 40, but it does not include the quality aspect of examples. Rafe ورک واز ناٹ نیٹ۔ تو اس لاسٹ میں دیکھا گیا کہ اس کے پاس ارتھمیٹک کے 40 کوسچن تھے، اس میں سے اس نے آؤٹ آف 40 23 کیے ہیں۔ تو اس کا جو اس نے ایگزامپلس کے ساتھ جو بتایا گیا ہے کہ اس نے جو ورک کیا ہے وہ نیٹ نہیں ہے۔ تو یہ میئرمنٹ جو پرووائڈ کوانٹٹی ڈسکرپشن آف اسٹوڈنٹس پرفارمنس، یہ جو اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کتنی پریپریشن ہو چکا ہے، وہ کتنا تیار ہو چکا ہے، اور اس کو اس نے کتنی محنت کی ہے۔ تو وہ یعنی کہ رزلٹ کی شکل میں وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسیسمنٹ۔ اسیسمنٹ بیسیکلی ایک اندازہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے، فار ایگزامپل وہ اگر کلاس میں پڑھا رہا ہے تو وہ اپنے تدریسی طریقہ کار یا اپنا جو پڑھانے کا میتھڈ ہے، اگر وہ اس کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اور کتنے غور سے اس کا جو لیکچر ہے وہ سن رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائے گا کہ اس کا جو پڑھانے کا میتھڈ ہے وہ کتنا ویلڈ ہے، کتنا اچھا ہے۔ یا اگر کسی اسٹوڈنٹس کی اس نے تخمینہ لگانا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں وہ کتنی محنت کر رہا ہے، تو اس کی جو مارکس ہوں گے یا وہ جس انداز سے لیکچر سن رہا ہوگا یا وہ جو اپنا کام کر رہا ہوگا کلاس میں، اس سے اندازہ لگانا اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ۔ اسیسمنٹ مینز کہ مطلب اندازہ لگانا کسی چیز کا۔ اس میں بھی وہی بتایا گیا کہ اٹ از اے پروسیس آف کلیکٹ انالیسس انٹرپٹ اینڈ کمیونیکیٹ دی انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹ لرننگ، یعنی اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کے جو مراحل ہوتے ہیں اس کے بارے میں تخمینہ لگانا، اس کے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھے جاتے ہیں مختلف مراحل رکھ کے کہ وہ کتنی دلچسپی سے لے رہا ہے، لیکچر لے رہا ہے، باتیں سن رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے کوسچن آنسر کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ وغیرہ لیا جاتا ہے اس تمام سے جو اس کا ایک ڈیٹا کلیکٹ کر کے بتایا ہے، یعنی کہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بچہ کتنا کام کر رہا ہے اور کتنا سیکھ چکا ہے، اس کو بولتے ہیں اسیسمنٹ۔ اس کے بعد جی ہم ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ کیوں لیے جاتے ہیں۔ تو ٹیسٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو ایک اسٹوڈنٹس ہے اس کی جو لرننگ ہے یا سیکھنے کا جو عمل ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا پرسنٹ سیکھ چکا ہے، وہ کتنی چیزوں کو سمجھ چکا ہے اور وہ اس سے سیکھ چکا ہے۔ اس کی بھی کچھ یعنی کہ اور بھی جو ہیں اقسام ہو سکتی ہیں ٹیسٹ کی، یعنی کہ آبزرویشن کے ذریعے بھی ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ریٹن فارم میں لیں، آپ اورل یعنی کہ آپ سن بھی سکتے ہیں، وہ بھی ٹیسٹ
ہوتا ہے. تو اگر ٹیسٹ کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے 2-3 اس کی جو ٹیسٹ کیے ہیں اقسام بنا کر، جیسے کہ اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، آبزرویشن ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، یہ آپ نے ٹاپک جو ہے ہیڈنگز مینشن کر کے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیسٹ کی ایگزامپلز ہوتی ہیں. ٹیسٹ صرف ریٹن نہیں ہوتا، یہ اورل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ باقی میتھڈ سے بھی آبزرو کر کے بھی ٹیسٹ لیے جا سکتا ہے کلاس میں. ایولیشن بیسیکلی جائزے کو بولتے ہیں. کسی بھی چیز کا ہم جو جائزہ لیتے ہیں اسے ایولیشن بولا جاتا ہے. جائزہ ہم کسی بھی یہاں پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ تعلیمی لحاظ سے ہم کسی بھی اسٹوڈنٹس کی پروگریس کو بھی کا جائزہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کسی بھی ادارے کا یا تعلیمی پوری نظام کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس نے جو ہم نے گول سیٹ کیے ہوئے تھے، جو مقاصد سیٹ کیے ہوئے تھے کہ یہاں تک ہم نے اچیو کرنا ہے، یہ چیزیں ہم نے کر لینی ہیں، تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم وہ اس میں کہاں تک ہم جو ہیں کامیاب رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایولیشن مین یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جائزہ. تو یہاں پر ہم کیونکہ تعلیمی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یا تعلیمی جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کی ایولیشن کی جاتی ہے کہ وہ کہاں تک ہم نے اچیو کر لیا ہے. اگر ہم نے کچھ گول سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں تک جو ہے آج سے تقریباً 1 سال بعد ہم نے اسٹوڈنٹ کی جو انرولمنٹ ہے وہ یہاں تک کر لینی ہے، اگر اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہے اس کو یہاں تک ہم نے اپنے گول سیٹ کر لینے ہیں، تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم اس میں کتنے کامیاب رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس بھی دیکھی جاتی ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور اس میں جو یہ ہوتا ہے کہ جس میں اسیسمنٹ اور جو ہم نے میئرمنٹ پڑھی تھی اس سے زیادہ یہ کمپریہنسو ہوتا ہے. اس میں زیادہ جو کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے اور کوانٹٹی، دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور ایولیشن جو ہوتا ہے یہ زیادہ یعنی کہ کمپریہنسو ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کی ڈیٹیل سے جو ہے ہم اس کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ بھی ہم نے کس چیز کی اسیسمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ وائی، وٹ، ہاؤ اینڈ وین، یعنی کہ کیسے کرنی ہے، کس پہ کرنی ہے، کب کرنی ہے. یہ جو باتیں جو ہیں ہم اسیسمنٹ لیتے ہوئے ہم کلاس روم میں، تو یہ باتیں ہم نے دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں پہلے. اس کے بعد ہے جی فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سمیٹیو اسیسمنٹ. تو یہ 2 ٹائپس بتائی گئی ہیں جو اسیسمنٹ کی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے. یہ ڈے ٹو ڈے مینس کہ یہ ہر دن لی جاتی ہے، ہر روز جو ہوتی ہے بائی انٹرویو کر کے، ڈائلاگس کے تھرو، اور جو ڈیورنگ لیکچر اور چیک اسٹوڈنٹ ایکٹیونیس، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کتنے ایکٹیو ہیں، کتنے غور سے لیکچر سن رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اور یہ ہر روز کی جاتی ہے. تو اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں یعنی کہ چیک کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے جی پرپس آف اسیسمنٹ از ٹو امپروو ٹیچنگ لرننگ پروسیس. مطلب جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ خود کو بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اس کا جو پڑھانے کا میتھڈ ہے وہ کتنا کامیاب ہے. کیونکہ جب اسٹوڈنٹس کی پروگرس چیک کی جاتی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ٹیچر کا جو میتھڈ ہے پڑھانے کا وہ کتنا ویلڈ ہے. تو ٹیچر اپنی بھی آبزرویشن اس میں کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو جو اسٹوڈنٹ ٹیچر کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے جو میتھڈ ہے اس کو امپروو کر سکے اور بہتر کر سکے. اس کے بعد جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے یہ ڈے بائی ڈے نہیں لی جاتی، روز نہیں لی جاتی. یہ لاسٹ جب آپ ایک سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کسی کلاس کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے سال کے لاسٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس نے کتنے جو اپنا گول ہے اس کو اچیو کیا ہے. اور ٹیچر جو ہیں وہ اپنی یعنی کہ میتھڈ کو لاسٹ میں دیکھتے ہیں. ایک ٹائم دیا جاتا ہے، ایک ڈوریشن دی جاتی ہے، اس ڈوریشن کے بعد چیک کیا جاتا ہے. یہ اس سمیٹیو اسیسمنٹ کے تھرو چیک کیا جاتا ہے. تو پھر جیسے وہ اس کو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس پرفارمنس کی بیس پر ان کو پھر گریڈس دیے جاتے ہیں، مارکس دیے جاتے ہیں کہ وہ کہاں تک آپ نے اچیو کر لیے ہیں. اور اس حساب سے اسٹوڈنٹس کی جو آبزرویشن رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی بنا کر ان کو دے دی جاتی ہیں اس میتھڈ میں. تو اس کے بعد جی اس کی ہم کچھ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں کہ سمیٹیو اسیسمنٹ کی ٹائپ کون ہوتی ہیں. یہ فائنل ایگزامینیشن بھی ہوتے ہیں، ہم یعنی کہ سال کے لاسٹ میں بھی کچھ ایگزام لیتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، سمیٹیو اسیسمنٹ میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ٹرم بھی لی جاتی ہیں 2-3 ماہ کے بعد بھی. ایک جو ہم نے یعنی کہ ڈوریشن ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس ڈوریشن کے بعد ہم نے یہ ٹرم لینی ہے، اس کو اسیسمنٹ کو بھی سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے، اس سے بھی اسیسمنٹ یعنی کہ آبزرو کیا جاتا ہے، اس سے بھی اسیسمنٹ دے کر اس کو چیک کیا جاتا ہے.
تو اس کے بعد جی کچھ بتائے گئے ہیں کہ یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ اور یہ اسیسمنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے. جو فارمیٹیو ہونی چاہیے کلیئر آبجیکٹ ہونا چاہیے, اسپیسیفک ہونی چاہیے اور ویل پلان اینڈ آرگنائزڈ ہونی چاہیے. دس اٹ شوڈ سرو دی ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ آر انسٹیٹیوشن. یہ دونوں کو یعنی کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے لیے اور انسٹیٹیوٹ کے لیے بہتر ہوں. تو یہ فلیکسیبل ہوں یا ناٹ ریجڈ ہوں, یعنی کہ فلیکسیبل ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تھوڑی بھی چینجنگ وغیرہ بھی کر سکیں اس میں. تو یہ بالکل ایگزیکٹ نہ ہوں. تو اس کے بعد لرن کنسنٹریٹ, یعنی اس میں دیکھا جائے کہ لرنر جو ہے کتنا کنسنٹریٹ کیا جائے اس پہ کیا جائے, یعنی کہ اسٹوڈنٹس پہ زیادہ سے زیادہ کنسرن کیا جائے. تو وہ کہاں تک اس کو سیکھ چکے ہیں اس کو بیس بنایا جائے. تو اس کے بعد ہے رول آف کلاس اسیسمنٹ. تو اس کا رول کیا, کردار کیا ہونا چاہیے, اسیسمنٹ کا کردار کیا ہونا چاہیے. موٹیویٹ اسٹوڈنٹ فار لرننگ, یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے سیکھنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرے, ان کو تحریک دے, ان کو اپریشیٹ کرے کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں, ان میں شوق پیدا ہو. اٹ ڈائگنوز دی پرابلمس. تو وہ یعنی کہ جو پرابلمز ہیں, جو ایشو آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو سیکھنے میں یا ٹیچر کو سکھانے میں, اس کو بھی اس اسیسمنٹ کے تھرو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس یونٹ ہے وہ اس کا نیم ہے آبجیکٹ اینڈ اسیسمنٹ. تو اس میں ہم جو آبجیکٹ یعنی کہ مقاصد اور اسیسمنٹ دیکھیں گے, تشخیص دیکھیں گے, اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں واٹ از ٹیسٹ. تو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہم کوئی بھی جو تعلیمی پروگرام ہوتا ہے یا ہم کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ مقاصد یعنی کہ سیٹ کیے ہوتے ہیں, ہم نے گول کچھ سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ یہاں تک بچوں کو سکھانا ہے. تو اس کے لیے جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں پھر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کو آبزرو کیا جائے, یہ دیکھا جائے کہ وہ کس طرح کتنا سیکھ چکے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو میتھڈ ہوتا ہے, ہم کسی بھی اسٹوڈنٹس کو جب سکھا رہے ہوتے ہیں ٹیچرس, تو اس کے لیے میتھڈ ہوتا ہے ٹیسٹ. ہم ٹیسٹ کے ذریعے سے اس کو جو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک اس کو جو ہے اچیو کر چکا ہے, کتنا وہ سیکھ چکا ہے. تو ٹیسٹ اس لیے بہت لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمیں پتہ چلتا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کتنا سیکھ چکے ہیں. تو یہ یہاں پر ہے اٹ از اے ٹول ود آرگنائز کوسچن ٹو کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹ لرننگ. تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے, یہ ایک آلہ کار ہے جس سے دیکھا جاتا ہے کہ کوسچن سیٹ کیے جاتے ہیں, اس سے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہاں تک سیکھ چکا ہے, اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن دیکھی جاتی ہے اور ڈیٹا کلیکٹ کر کے, انفارمیشن کلیکٹ کر کے اسٹوڈنٹس کی جو رپورٹس بنا دی جاتی ہیں کہ وہ کہاں تک سیکھ چکا ہے. اس کے بعد ہے جی پرپس آف ٹیسٹ, مطلب ٹیسٹ کا جو پرپس کیا ہونا چاہیے, اس کا مقاصد کیا ہونا چاہیے. مانیٹرنگ اسٹوڈنٹ پروگریس, اس میں جو بیسیکلی ہوتا تو یہی ہے کہ جو ہم اسٹوڈنٹس کی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے, جو پروگریس ہوتی ہے اس سے سیکھنے کا کہ وہ کہاں تک سیکھ چکا ہے, اس کی جو عمل ہوتا ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پرابلمز آ رہے ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس کو مشکلات کا سامنا ہے, اس کو بھی پرابلمس کو ان کو یعنی کہ جو مشکلات ہیں ان کو بھی یعنی کہ آبزرو کرنے کے لیے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو گریڈ دینے کے لیے بھی جو ایک اسٹوڈنٹس ہے, پوری کلاس ہوتی ہے, وہ سارے کے سارے یعنی کہ ایک ہی گریڈ میں نہیں سیکھ رہے ہوتے, کچھ اسٹوڈنٹ نے زیادہ سیکھا ہوتا ہے, کچھ نے کم سیکھا ہوتا ہے. تو پھر ان کو جو گریڈز دیے جاتے ہیں ان کے جو سیکھنے کا عمل کے بیس پر ان کو پھر گریڈز دیے جاتے ہیں کہ کس نے کتنا سیکھا ہے. تو کلاسیفیکیشن اسٹوڈنٹس, سلیکشنز آف اسٹوڈنٹس, تو یہاں پر وہ ان کے پھر سیکشن بنائے جاتے ہیں, تو ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے کہ کون جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ذہین ہیں, کون جو ہیں پھر ان کے جو درمیان میں ہیں, اور کون جو ہیں وہ بالکل ہی یعنی کہ نہیں سیکھ رہے اور بہت ویک ہیں. تو ان کی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی پرنسپل آف ٹیسٹ. تو اس کے پرنسپل کیا ہونے چاہیے, کس طرح کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے جی کلیئر پرپس. اس میں یہ ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں ٹیسٹ کے ہوتے ہیں وہ واضح ہونے چاہیے, آ چکے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, کلیئر لینگویج ہونی چاہیے. اس کے بعد جو کویسچن ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹیکسنوموجی اینڈ کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل آبجیکٹ. تو اس میں ہم پڑھیں گے جو ٹیکسنوموجی ہوتا کیا ہے بیسیکلی. تو جو بلوم ٹیکسنوموجی ہے یہ ڈاکٹر بلوم تھے, انہوں نے انسانی رویوں اور طرز عمل پر جو وقوع پذیر ہونے والی ترمیم ہوتی ہیں
ان کے جو 3 طریقوں سے ان کو جاننا، محسوس کرنا اور ان پر عمل کرنے کے لیے ایک یعنی کہ میتھڈ ایجاد کیا تھا، ایک میتھڈ دیا تھا، کیونکہ جیسے کہ ٹیکسنوموجی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شروع میں یہ ہوتا تھا ٹیکسنوموجی، جو جاندار ہوتے تھے ان کی گروپ بندی کے لیے جو ہے یہ سینسی گروپ بندی کے لیے کچھ اصول ہوتے تھے، اس اصول پر یعنی کہ عمل کر کے پھر یعنی کہ ان کی گروپ بندی کی جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر یہ ایجوکیشن کے لیے جو تعلیمی میدان کے لیے انہوں نے بلوم ٹیکسنوموجی کا ایک میتھڈ دیا۔ تو اس کے بعد اس نے جو ہے تقریباً اس کی 3 ڈومینز یعنی کہ رینج بتائیں، یا جسے ہم میدان کہہ سکتے ہیں اردو میں، وہ بتایا کہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اس کی جو جانچ کرنی ہے۔ اس میں کونیٹیو نالج ہو گیا، دی افیکٹیو الٹیٹیوڈ ویلیو ہو گئی، اس میں دی فزیوکرومیٹر اسکل ہو گیا۔ تو اس یعنی کہ میدان میں رہ کر، اس ڈومین میں رہ کر ہم جو ہیں اس کو آبزرویشن کر سکتے ہیں بلوم ٹیکسنوموجی کے تھرو۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے جو کوانٹیٹیو ڈومین آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں، جو ریٹن کوانٹیٹیو جو میدان ہے اس کے مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایویلیوشن ہوتا ہے، اس کے بعد سینتھیسس ہوتا ہے، انالیسس ہوتا ہے، اپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو کمپریہنسو اور نالج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ایک پریپریشن آف ٹیبل آف اسپیسیفکیشن، اس کا جو ٹیبل بنایا جاتا ہے، اس کو جاننے کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے بلوم ٹیکسنوموجی، اس کا ٹیبل کس طرح بنایا جاتا ہے وہ بھی ادھر مینشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر آف ایٹم لکھے جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے سبجیکٹس کا، کتنے یعنی کہ آپ نے چیزوں کا جو ٹیسٹ لیا، اس کے بعد اس کا ویٹیج دیکھ لیا جاتا ہے تمام کا۔ تو اسی طرح سی میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں پھر، اور اے میں بھی ہوتا ہے، مطلب کہ ایک ہی کلاس سے 2-3 سبجیکٹس کے یا 2-3 ایٹمز کے جو ہیں وہ ٹیسٹ لے کر اس کی پرسنٹیج جو ہے نکال لی جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ٹوٹل نمبر آف ایٹم جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، پھر جو 3-4 آپ نے ٹیسٹ لیے ہوتے ہیں ان کا تمام کا ویٹیج اور پرسنٹیج نکال لی جاتی ہے، اور لاسٹ میں اس کا جو پرسنٹیج اور ٹوٹل جتنے مارکس بنتے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے پریپریشن آف ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کیا ٹیبل بنایا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی، آپ نے اگر بلوم ٹیکسنومی بھی آ جائے تو آپ نے یہ بھی ٹیبل بھی مینشن کر دینا ہے اس طرح کا، اس میں پیپر میں بنا دینا ہے۔ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ٹیسٹ ایٹم ان دی سیل، تو اس میں بتایا جائے گا کہ جو ایٹم ہوتے ہیں وہ کس طرح جو کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے، مطلب کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے ایٹم کو کس طرح جو ہے کولیکٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل نالج ہیز 31 ویٹیج ان کریکولم، دیر آر 11 ایٹم فار جیومیٹری ان دی ٹیسٹ، دین دی ایٹم آف جیومیٹری ٹو میئر دی نالج لیول آف اسٹوڈنٹس کین بی کیلکولیٹ ایز، تو اس کو کس طرح سے جو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ نمبر آف ٹیسٹ ایٹم فار کنٹینٹ اسٹینڈ اور یونٹ، اس میں کتنے نمبر آف ایٹمز تھے اس کو دیکھا جائے گا، اس میں کتنے یونٹس تھے اس کو دیکھا، یا اس میں کتنے یونٹس تھے اس کو جب ہم نے ملٹیپلائی کروانا ہے نالج وائز ویٹیج، جتنا بھی اس کا ویٹیج آئے گا، نالج کا جتنا ویٹیج آئے گا اس کو جتنے بھی نمبر آف ایٹم ہوں گے ان دونوں کو جب ملٹیپلائی کروایا جائے گا تو اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ نکل آئے گی۔ اس کے بعد ہے ٹائپ آف اسائنمنٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیک، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اچیومنٹ آف ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہے اچیو ہوتی ہیں، ہم کیا کیا حاصل کرتے ہیں۔ اٹ از ڈیولپ ٹو میئر اسکل اینڈ نالج، یہ جو اسکل کو میئر کرتا ہے، اس کو اسکل کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہے، اور نالج کو بھی کہ ایک اسٹوڈنٹ میں نالج کتنا ہے۔ جب ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹ کی اسکل اور نالج۔ لرن ان اے گیون گریڈ لیول، تو ہر جو دیا ہوتا ہے لیول، جس لیول کی بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس لیول سے، اس لیول کا پتہ چلتا ہے ٹیسٹ لینے سے۔ یوزلی تھرو پلان انسٹرکشن، یہاں پر عام طور پر جو ہوتی ہے پلان انسٹرکشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک مکمل جو منصوبہ بندی کے تحت ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو اس سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس اسکل کو میئر ہوتا ہے کہ اس میں اسکل کتنے ہیں، کس لیول کا اس میں اسٹوڈنٹ میں اسکل ہیں، اور اس میں نالج جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں نالج کتنا ہے، تو یہ جو اچیو ہوتا ہے ٹیسٹ سے۔ اس کے بعد ہے The achievement test score often used in a educational system to determine what level of instruction for which a student is prepare، تو یعنی کہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سی جو ہدایات ہیں جو اسٹوڈنٹس نے تیار کر لی ہیں، یہ بھی ہم ٹیسٹ کے تھرو دیکھتے ہیں۔ ٹائپ آف
اچیومنٹ ٹیسٹ، یہاں پر کچھ اچیومنٹ کی جو ٹائپس بتائی گئی ہیں اچیومنٹ ٹیسٹ، اس میں کیا ہوتا ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتا ہے، ریٹن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایزی ٹائپ، اور اس کے بعد ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ٹیچر بناتے ہیں، اورل ہوتا ہے یعنی کہ سن کے ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے، ایزی ٹائپ ہوتا ہے، شارٹ آنسر ٹائپ ہوتا ہے، اور آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ ٹائپس بتائی گئی ہیں ٹیسٹ کی بیسیکلی۔ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، ٹائپ آف اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ ٹیسٹ، تو اس کی کچھ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ آپ نے دیکھ لینے کہ کون کون سے ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو ایڈوانٹیج آف اچیومنٹ آف ٹیسٹ، تو اس کے جو فوائد ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا ہے۔ تو رزلٹ آر جنرلائز اینڈ ریپلیسیبل۔ اس کے بعد جی کچھ ایڈوانٹیج آف اچیومنٹ آف ٹیسٹ، اس کے جو ایڈوانٹیج بتائے گئے ہیں جس میں رزلٹ آر جنرلائز اینڈ ریپلیسیبل، اور رزلٹ یعنی کہ اس سے معلوم کر لیا جاتا ہے ٹیسٹ سے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے ایسیس انڈیویجول ماسٹری آف آ ڈومین آف نالج اور اسکل، یہاں سے جو اس کا نالج اور جو اسکل کا ہوتا ہے وہ یعنی کہ ڈومین اس کی معلوم کر لی جاتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ٹو آ لارج گروپ، یعنی کہ ایک بہت بڑے گروپ کو بھی اس سے ٹیسٹ سے جو ہے ایڈمنسٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ایڈمنسٹر کر کے یعنی کہ ایگزام کر لیا جاتا ہے، اس کو دیکھ لیا جاتا ہے، اس کی صلاحیت کو پرکھا جا سکتا ہے ایک بڑے گروپ میں۔ اس کے بعد ہے ایڈمنسٹریٹر ٹو آ لارج گروپ، اس سے جی ایک بہت بڑے گروپ کو، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو بھی یعنی کہ اس کو اسکل کو جانچا جا سکتا ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے ہے جی ایپٹیٹیوڈ ایبلٹی ٹیسٹ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایپٹیٹیوڈ بیسیکلی کسی بھی اسٹوڈنٹس کا یا کسی شخص کا کسی مخصوص کام کے لیے جو رجحان ہوتا ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کے بارے میں اس کا کیا رجحان ہے، تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آنے والے دنوں میں اس کی کہاں تک یہ اچیو کر لے گا۔ یہ بھی ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی قسم ہے۔ مثلاً فار ایگزامپل ایک شخص ہے کوئی جاب کر رہا ہے، تو اگر اس کے جاب کے بارے میں آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ جاب میں آج کہاں تک اچیو کیا، تو آنے والے دنوں میں یہ کہاں تک اس کو کس طرح کارکردگی اس کی کیا ہوگی، تو یہ اس کے لیے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ڈٹرمائن اے پرسنل ایبلٹی ٹو لرن اے گیون سیٹ آف انفارمیشن، تو اس کی جو پرسنل انفارمیشن ایبلٹی ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ایسیس لاجیکل ریزننگ اور تھنکنگ پرفارمنس، اس کی جو یعنی کہ تھنکنگ پرفارمنس ہے، سوچنے کی قابلیت ہے، اور اس کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو اس کی جو تھنکنگ کے بارے میں پرفارمنس وغیرہ ہوتی ہے، اس کی سوچ کے بارے میں دیکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کا جو آنے والے دنوں میں اس کی کارکردگی کیا ہوگی۔ دی کنسسٹ آف اے ملٹیپل چوائس کوسچن، تو یہ ملٹیپل کوسچن بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں رجحان جاننا ہو کسی سے، تو اس کو کچھ MCQs دیے جائیں جس سے وہ جو بھی آپشن سلیکٹ کرے گا تو اس سے اس کا پتہ چلے گا اس کے وہ کس طرح کا سوچتا ہے، اس کے کہ کسی چیز کے بارے میں اس کا رجحان کس طرف ہے۔ تو دے آر اسٹرکٹلی ٹائمڈ، تو اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا، تو جو بھی ایک ٹائم دیا جاتا ہے اسی میں پھر اس سے رجحان جان لیا جاتا ہے۔ آگے کچھ ایک فگ بنائی گئی ہے جس میں وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی کچھ یعنی کہ ٹائپس بتائی گئی ہیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائپ آف کوسچننگ، تو کس طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ مینٹل ارتھمیٹک بھی ہوتا ہے، ریشیو، فریکشن، نمبر آف سیکوینس وغیرہ یہ بھی جان لیا جاتا ہے، جیسے کہ میتھ میں اکثر اس طرح کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آتے ہوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ جابس کے لیے بھی اگر آپ کہیں پر اپلائی کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں، جس میں کوئی فگ وغیرہ بھی بنا کر آپ سے وہ دیکھتے ہیں، آپ کی قابلیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے ہے ویلیو اینڈ یوز آف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، تو کہاں پہ یہ اس کی کیا ویلیو اور کہاں پر یہ یوز ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ایکسیلنٹ پریڈکٹر، تو ایکسیلنٹ پریڈکٹر پرووائڈ وے آف، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسیلنٹ پریڈکٹر ہوتے ہیں یہ بہت یعنی کہ پریڈکٹ بہت اچھا کر لیتے ہیں اس ٹیسٹ سے، یعنی کہ رجحان کا ایک ہمیں پتہ چل جاتا، اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے۔ پرووائڈ اے وے آف کمپیئرنگ آ چائلڈ پرفارمنس،
تو یہ ایک راستہ یعنی کہ دیتے ہیں کہ کمپیئرنگ اے چائلڈ پرفارمنس، تو بچوں کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں ایک راہ ہموار کرتے ہیں. پرووائڈ اے پروفائل آف اسٹرینتھ اینڈ اے ویکنیس، تو یہ جو ایک پروفائل آف اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس کے بارے میں جو ہے، تو اس سے جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ویکنیس ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جو جس کام میں اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کے اسکل وغیرہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام میں اسکل ہے، اس میں وہ کمزور ہے. کمزوری اور اس کی اچھائی جو ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ اس ٹیسٹ سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اس از ڈفرینٹ امنگ انڈیویجولس. اور اس کے بعد ہے انکورڈ ہڈن ٹیلنٹس، تو ان کے جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں جو کہ شو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ نہیں جانتے ان کی خوبیوں کے بارے میں، وہ بھی اس ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد یوزز ہے انسٹرکشنل کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اگر کہیں پر ایڈمنسٹریٹو، تو کہیں پر اگر ایڈمنسٹریٹو کرنا ہو کسی ادارے کو، کوئی گروپس میں بہت زیادہ، تو وہ بھی اس ٹیسٹ سے کیا جا سکتا ہے. اور گائیڈنس وغیرہ کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایپٹیٹیوڈ از اے پوسچر ایکشن اور ڈسپوشنس آف اے فگر آف اے اسٹیجس. تو اس میں جی ہوتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ریٹ دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ آن 5 پوائنٹ اسکیل. تو اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے اسٹرانگلی ایگری نیدر ایگری اینڈ ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری. اس طرح کے کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں. اس کے بعد یہ ایک ٹیسٹ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اس میں جو ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ از آفٹن یو ڈیفائن ایز اے میئر آف جنرل مینٹل ایبلٹی. اس کی جو دماغی صلاحیت ہوتی ہے، اس کی قابلیت ہوتی ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ لیے جاتے ہیں. آگے ہے جی دی گول آف انٹیلیجنٹ ٹیسٹ از ٹو obtain این آئیڈیا آف اے پرسن انٹلیکچوئل. تو اس کے بعد ہے جی گول آف انٹیلیجنس ٹیسٹ از ٹو obtain این آئیڈیا آف اے پرسن انٹلیکچوئل پوٹینشیل. یعنی کہ یہ ذہانت کی اور قابلیت کی جو پوٹینشیل ہوتا ہے، جتنا یعنی کہ کتنی قابلیت ہے، اس کو جاننے کے لیے اس کو لیا جاتا ہے. آگے کچھ ٹائپ بتائی گئی ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کی، کس طرح لیا جاتا ہے. انڈیویجول ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک فرد سے بھی لیا جاتا ہے، اور گروپ کی شکل میں بھی لیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جی اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں، یعنی کہ فوائد اور نقصانات ہیں، وہ بتائے گئے ہیں. وہ دیکھ لینے ہیں آپ نے. میئر اے وائڈ ویرائٹی آف ہیومن بیہیویئر. اس میں انسانی نیچر کی بہت بڑے اسکیل پر جو ہے میئر کر لیا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے اس ٹیسٹ سے. فرام ویو آف کمپیئرنگ اے پرسن ان پرفارمنس. یہ ایک یونیک طریقہ ہوتا ہے جی، اس سے جو کمپیئر کرنا ہوتا ہے ایک شخص کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، اس کو ایک یعنی کہ ایک یونیک طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس میں. ایکسیلنٹ پروڈکٹر آف اکیڈمک اچیومنٹ. تو اکیڈمی کے یعنی کہ ایجوکیشنل کی جتنے بھی کارکردگی ہے، اس کے لیے یہ بہترین ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ اس کے فوائد تھے. اس کے بعد جی کچھ ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں اور نقصانات کے بارے میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ مینی انٹیلیجنس ٹیسٹ پروڈیوس اے سنگل انٹیلیجنس اسکور. تو اس میں جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، بہت سارے جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اس میں ایک ہی طرح کا جو ان کے اچیومنٹ، ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے. اونلی میئر آ سمپل آف بیہیویئر آف انسٹیٹیوٹ ان وچ انٹیلیجنس بیہیویئر از ریویلڈ. تو اس کے بعد جی پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اس میں اپنی یعنی کہ کیا کیا لیا جاتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. پرسنالٹی ٹیسٹ انوینٹری از اے سیلف رپورٹ پیپر اینڈ پینسل اور اونلی ٹیسٹ وچ ہیز اے لسٹ آف کوسچن ڈیزائن ٹو اسیس ویریس اسپیکٹ آف پرسنالٹی. یعنی کہ پرسنالٹی کے بارے میں اس کے بہت ساری یعنی کہ پہلو سے کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں جان سکتے ہیں اس ٹیسٹ سے. اس کے بعد یہ پروجیکٹیو جو ٹیسٹ ہے، اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو انسان کی جو پرسنالٹی کے بارے میں جو خواہشات ہوتے ہیں، ان کے جو ڈر ہوتے ہیں، اور ان کی جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی کے بارے میں، اس کے بارے میں جانا جاتا ہے. اس کے بعد بھی کچھ بتائے گئے ہیں ٹیسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. نار پرفارمنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور سٹینشن
परफॉर्मेंस टेस्ट भी होता है। तो ये क्या क्या होता है, नॉर्म परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसे हम NTRS भी बोलते हैं। इसको इसमें क्या होता है वो देख। तो इसमें जो ये होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है किसी शख्स की या किसी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से, यानी कंपेयर कर लिया जाता है, उसका मुआवजा कर लिया जाता है, करके उसको देखा जाता है कि इसकी कितनी अचीवमेंट हुई हैं। तो इसकी फिर आगे टैब भी बताई गई हैं। सेट टेस्ट होता है, क्रिक होता है, और इंटेलिजेंस स्केल भी होता है, और IQ टेस्ट भी इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद जी जिसको CRTS बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं, वो भी होता है। इसमें ये होता है कि इसमें जो कम जिस तरह हम पिछले नॉर्फ जिसले तो इसके बाद ये CRTS टेस्ट भी होता है। ये आप लोगों को पता है कि जिस तरह इसमें ये होता है कि एक एब्सोल्यूट नंबर दे दिए जाते हैं कि आपने अगर 90 नंबर लेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो A+ ग्रेड में होगा। अगर 80 लेंगे तो आपका A ग्रेड आएगा, इस तरह होगा। इससे यानी कि दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर नहीं किया जाता। तो इससे पहले जो हमने टेस्ट का जिक्र किया है, जिसे NRTS बोलते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर ग्रेड जो होते हैं, अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट्स ने, जो एक हाईएस्ट स्टूडेंट है, उसने 17 मार्क लिए हैं, तो वो 17 मार्क का जो A ग्रेड बन जाएगा। और उससे कंपेयर करेंगे, उससे नीचे यानी कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको ग्रेड दे दिया जाएगा हाईएस्ट, चाहे वो 30 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, 50 नंबर हैं। अगर हाईएस्ट नंबर जो भी होगा, फिर उससे कंपेयर करके नीचे ग्रेडिंग करेंगे। उस हाईएस्ट नंबर से जो एक शख्स यानी कि अचीव करेगा क्लास में, जो टॉपर होगा, उसके लिहाज से फिर दूसरों को कंपेयर किया जाता है। लेकिन जो CRTS टेस्ट है, इसमें कंपेयर नहीं किया जाता। इसमें एक ग्रेड पहले फिक्स कर दिए जाते हैं कि अगर आप 90 नंबर लेंगे तो 90 वाला के जो है मार्क्स होंगे, A ग्रेड होगा या A+ ग्रेड होगा, एक फ़िक्स कर दिया जाता है। अगर क्लास में टॉपर के जो हैं सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं 60 हैं, लेकिन A ग्रेड उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है 90 है, तो वो उसका जो 60 पे जो भी ग्रेड बनेगा, चाहे वो D बने या C बने, वही उसको ग्रेड दिया जाएगा। इसमें एब्सोल्यूट होता है जी। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल भी बताई गई हैं, वो भी आप लोगों ने देख लेनी हैं। तो इसके बाद है जी पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। जो क्लासरूम को ऑब्ज़र्व करने का जो मकासद होते हैं वो क्या होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस। तो इसमें जी क्लासरूम में देखा जाता है कि वो उसकी जो हिदायत हैं या रूल्स वगैरह हैं, वो कितने क्लास में फ़ॉलो किए जा रहे हैं, उस पर कितनी पैरवी की जा रही है। तो इसकी ये भी एक मकसद होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, यानी कि हम स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स बने होते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इसके ज़रिए, ऑब्ज़र्व करके। तो आगे भी इसका कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताए गए हैं। तो इसके जो एडवांटेज होते हैं वो यही होता है कि इससे अच्छे जो नताइज हासिल होते हैं, और ये इतने ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव भी नहीं होते, महंगे भी नहीं होते, हम इजीली इसको ले सकते हैं। और ये जो कोई भी आपने डिसीजन लेना है, कोई फ़ैसला लेना है, उसके लिए भी ये बेहतर होता है कि उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो यही है कि द पीपल फील अनकंफर्टेबल बीइंग वॉच्ड। तो लोग जो हैं इसमें जो जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है उसको अनकंफर्टेबल महसूस किया जाता है, यानी कि उनमें एक गैर यकीनी देखी जाती है जब उनसे टेस्ट लिया जाता है। द टास्क। उसके बाद है जी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दरअसल ये होती है कि एक शख्स जो होता है एक ख़ास माहौल में एक ही जगह पर बैठकर आपने उसको टेस्ट देना होता है। तो एक यानी कि आमने सामने क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उससे ये भी होता है कि एक जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो अपने जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, ये नॉर्मल जो आम ज़िंदगी होती है उसके बारे में इंटरव्यू के जो टेस्ट क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं। बेसिकली अगर एक जो शख्स है अगर आपसे रास्ता पूछ रहा है, तो वो भी एक किस्म का आपसे इंटरव्यू टाइप टेस्ट ले रहा होता है। तो इसके बाद ये इंटरव्यू के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स बताई गई हैं। तो ये यानी कि एक ग्रुप्स की शक्ल में भी लिया जा सकता है और इंडिविजुअल भी लिया जा सकता है। और इसके अलावा भी कुछ रिसर्च इंटरव्यू भी होते हैं, रिसर्च भी होती हैं,
اور انسٹرکچر بھی ہوتے ہیں، اور فوکس گروپ انٹرویو بھی ہوتا ہے، اس کو فوکس چیک کرنے کے لیے، ان کا توجہ چیک کرنے کے لیے بھی انٹرویو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریٹنگ سکل ٹیسٹ۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی کسی شخص کی خصوصیت کے بارے میں دوسروں سے پھر وہ رائے لی جاتی ہے، اس میں کہ اس شخص میں کتنی خصوصیات ہیں، کون کون سی خصوصیات ہیں، یعنی کہ ریٹنگ کی جاتی ہے۔ اگر ایک بتا دیتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اسکول میں روز آتا ہے، تو دوسروں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کو مارکس یعنی کہ نمبر دیں، اس میں سے 3 دیں، 4 دیں، 5 دیں یا 10 تک نمبر دیں کہ وہ کتنا آتا ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں اس کو یعنی کہ بتاتے ہیں کہ اس کام میں وہ اسکول روز آتا ہے، کسی شخص کا نام لیتے ہیں تو اس کی رائے یعنی جاننا چاہتے ہیں، تو دوسروں سے پوچھا جاتا ہے، تو اس میں سے وہ نمبر دیتے ہیں کہ اس میں سے اس کو جو ہے 10 نمبر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ روز آتا ہے۔ اگر اس کو 0 نمبر دیتے ہیں مطلب وہ نہیں آتا۔ اس طرح سے رائے لی جاتی ہے اس ریٹنگ سکیل ٹیسٹ میں۔ یا پھر کسی کے یعنی کہ رویے کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ جس کو وہ جانتے ہوتے ہیں بھی، اس کے جو اسکول میں دوسروں کے ساتھ رویہ ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس کو آپ یعنی کہ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا ہے، بہت کم یعنی کہ خراب ہے، یا بالکل یعنی کہ ایک الگ ہے، تو اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ والے یا اس کے علاوہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس کی جو دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تو اس میں سے بھی اس کو کچھ نمبر دے دیے جاتے ہیں، یعنی کہ 1 سے 10 2، یا پھر ویسے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے، بہت خراب ہے، یا نارمل ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، اور وہ پھر اس کو اس سے یعنی کہ آبزرو کیا جاتا ہے، اس کی جو دیکھا جاتا ہے، اس کی جو دوسروں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اس طرح کے ٹیسٹ بھی انٹرویو بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ انٹرویو کی کچھ ٹائپس تھیں، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینی ہے، اور اس کو جتنا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اتنا ایکسپلین کر لیں۔ تو یہ انٹرویو کی کچھ اقسام تھیں، آپ ان کو جتنا بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اس کو ایکسپلین کریں اور پیپر میں لکھ دیں اگر انٹرویو کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس سے پہلے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بہت کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیسٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اور اس کی ٹائپس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ٹائپس ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے، اور اس کو ایکسپلین جو ہے اپنی ورڈنگ میں بھی کرنا ہے، اور ان کی جو ٹائپس ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، باقی ایکسپلین جو ہوتا ہے وہ بندہ خود سے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ بھی ہمارا ٹائپ آف ٹیسٹ آئٹمز۔ تو جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے کتنے آئٹم ہوتے ہیں، کس طریقے سے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو ملٹیپل چوائس کوسچن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایم سی کیوز وغیرہ بھی دے کر کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ملٹیپل چوائس دیا جاتا ہے۔ تو میچنگ آئٹم بھی ہوتا ہے، یہ نارملی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں، پرائمری لیول تک اس طرح کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے، یا 3 کلاس تک اس طرح کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے میچنگ آئٹم، یعنی کہ آپ دے دیتے ہیں، اس کو میچ کرنا ہوتا ہے، لین کے تھرو آپ نے ملانا ہوتا ہے، کہ جیسے ایک ایگزامپل ایسے بھی دی جا سکتی ہے کہ جو گوشت کھانے والے جاندار ہیں ان کو جو یا ایک ایگزامپل ایسے بھی دی جاتی ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ کیا کیا کھاتے ہیں۔ تو ایک طرف شیر، انسان اور اس طرح کی کچھ یعنی کہ تصویر بنا دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ان کی خوراک یعنی کہ آگے تصویریں بنا دی جاتی ہیں، تو پھر ان کو میچنگ کرنی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جو شیر ہے ایک وہ گوشت کھاتا ہے تو وہ گوشت کے ساتھ اس کو یعنی کہ میچ کر دیا جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ سبزیاں، پھل اور دوسری چیزیں جو بھی کھاتا ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر دی جاتی ہیں، اس کو میچنگ ٹیسٹ بولتے ہیں۔ پھر ایک ٹریو فالس بھی ہوتے ہیں، یہاں سے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ یا ٹک کریں، اس کو ٹک کریں یا اس پہ فالس کا نشان لگا دیں۔ تو یہاں پر وہ اس نے کچھ یعنی کہ ٹائپس آف ایم سی کیوز کی جو ٹائپس بھی بتائی گئی ہیں، اور وچ از دی کیپٹل آف سٹی آف پاکستان، اس کے بعد اس نے 3-4 جو ہیں نیم بتائے گئے ہیں، تو اس میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح کا ہوتا ہے جو ملٹیپل چوائس کوسچن یا ایم سی کیوز جسے بولتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی دیکھ لینے ہیں۔ یہ افیکٹو ہوتا ہے جی،
اور کین کور اباؤٹ رینج آف کنٹینٹ، کین کور یہ جو ہوتا ہے یہ، تو اس میں جی جو افیکٹو ہوتا ہے اور یعنی اس میں ایک انسان کو ایک تو اس میں جی ایک اسٹوڈنٹس کو کچھ آپشن دے دیے جاتے ہیں، اس سے اس کی ذہانت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ اس کا یعنی کہ خوبی ہے اور اس کی ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی قابلیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ جو تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کاس ارائیوں سے بچ جاتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ جو 3-4 آپشن دیے ہوتے ہیں بس انہی سے جو جواب ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس کی جو ایڈوانٹیج ہیں۔ تو اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں یا خامیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں جو بہت زیادہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ 4 جو آپشن دیے جاتے ہیں یا 5 دیے جاتے ہیں وہ سارے ہی ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے بھی بہت ایک برا امپیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ذہنت پر پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی سپلائی ٹائپ آئٹم۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو اسٹوڈنٹس کو آنسر نہیں دیے جاتے، جیسے ملٹیپل چوائس کوسچن میں ہوتا تھا کہ جو آنسر بھی دے دیے جاتے تھے ان میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا تھا، اس میں یہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ شارٹ کوسچن ٹائپ ہوتے ہیں اور آنسر دینے ہوتے ہیں اور ایزی ٹائپ ہوتے ہیں اور کمپلیٹیشن آئٹمس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے آنسر خود سے لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سیکوینس بھی دے دیا جا سکتا ہے کہ آپ 3 4 اور 4 کے بعد اگر آپ کو نہیں دیا گیا اور 25 دے دیا گیا ہے تو آپ نے اس سیکوینس کو فالو کرتے ہوئے باقی جو آنسر ہیں ترتیب کے ساتھ وہ دے سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو اس ٹائپ کے کوسچن جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شارٹ آنسر ہوتے ہیں، یہاں پر آپ کو کچھ بھی کوسچن دے دیا جاتا ہے اور 2 مارکس کا یہ ہوتا ہے اور اس پر آپ نے اپنی طرف سے اس کا جو آنسر بنتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بھی کچھ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اس پہ رٹا لگا لیں یا اپنی طرف سے کوئی لگا دیں آپشن اور وہ ٹھیک ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا، تو یہ اس میں آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے اور زیادہ پڑھنا پڑتا ہے یہ کوسچن اس ٹائپ کے کوسچن یعنی کہ یاد کرنے کے لیے، تو گیسنگ وغیرہ یعنی کہ گیس کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے ریلیبلٹی is the degree to which an assessment tool produce stable and consistent result۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر ہم کسی کلاس میں کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں تو اس کا رزلٹ جو آیا ہے 90% آیا ہے، اگر وہی ٹیسٹ سلیبس وہی ہو لیکن اس کا جو تھوڑا سا کنٹینٹ چینج کیا جائے اور وہی کلاس ہو، وہی اسٹوڈنٹس ہو، کوئی اور جگہ پر بٹھا کر ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں تو پھر بھی اس کا جو رزلٹ ہے وہی راؤنڈ اباؤٹ اسی کے یعنی کہ آ رہا ہے، جیسے 90% پہلے آیا تھا تو بعد میں بھی 90% ہی آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں یہ ریلیبلٹی ہے، ریلیبل ہے کلاس کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں ریلیبلٹی، یعنی کہ جتنی بار بھی ٹیسٹ لو وہ ٹیسٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی، اگر ہم 2 بچوں سے کہیں بٹھا کر ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ایک دفعہ وہ کرتے ہیں ان کے جو مارکس آ جاتے ہیں 60 اور ہم ان کو پھر کسی اور جگہ پر بٹھاتے ہیں اور ان سے پھر مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی اسٹوڈنٹس کچھ کلاس سے ٹیسٹ لے رہے ہیں کسی ایک جگہ پر، تو اگر ان کا جو رزلٹ جو آ رہا ہے اگر وہی ٹیسٹ ہم کہیں اور لیتے ہیں انہی اسٹوڈنٹ سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ 60% آیا ہے، اگر وہ کنٹینٹ وغیرہ ہر چیز ہی سیم ہے تو ایک دفعہ 60 آیا تو نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم یعنی کہ 15% آ رہا ہے، 10% آ رہا ہے، تو اتنا زیادہ یعنی کہ اس میں کچھ اس طرح کا ٹیسٹ نہ ہو، یعنی کہ ٹیسٹ اس طرح کا ہو کہ ریلیبل ہو پوری کلاس کے لیے کہ جہاں بھی آپ لو اس ٹیسٹ کو وہ سیم اس کا جو رزلٹ ہے وہ آنا چاہیے، اور اپروکسیمیٹلی یعنی کہ وہ قریب یعنی کہ وہی آنا چاہیے کہ ایک جگہ پر ہم 90 مارکس آ رہے ہیں ایک ٹیسٹ میں، اگر ہم یعنی کہ نیکسٹ ڈے وہی ٹیسٹ لے رہے ہیں تو پھر بھی راؤنڈ اباؤٹ 90 آئے، تو یہ اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ریلیبل ہوتے ہیں اور
اس سے جو رزلٹ آتے ہیں وہ کانسٹنٹ رزلٹ آتے ہیں۔ تمام باتیں وہی بتائی گئی ہیں کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایوریج لیں، اگر اس کو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر ٹیسٹ لیں تو وہ سیم آنا چاہیے، ٹیسٹ اس طرح کا بنانا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ فیکٹر بتائے گئے ہیں کہ یہ جو فیکٹر ہیں یہ ہیں جو ٹیسٹ کی ریئیبلٹی کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ٹیسٹ کی لینتھ فیکٹر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں ہم نے 5 کوسچن کرنے ہیں، تو اگر وہ کہہ دیں کہ 1 گھنٹے میں ہم نے 8 کوسچن کرنے ہیں، اس کی لینتھ بڑھا دیں، تو پھر بھی یعنی کہ ریئیبلٹی چینج ہو جاتی ہے۔ پھر یعنی کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو ان کو پورا یعنی انہوں نے جب 5 کوسچن دیے گئے تھے تو وہ انہوں نے 5 کے 5 اچیو کر لیے تھے، لیکن اگر وہی ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں لیکن ہم لینتھ تھوڑی سی چینج کر دیتے ہیں، 8 کوسچن کر دیتے ہیں، 6 کوسچن کر دیتے ہیں، تو ان کا 1-2 کوسچن ہو سکتا ہے کہ رہ جائے، تو اس سے پھر کیا ہوگا، ریئیبلٹی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے، کہ ایک ٹیچر ہے اگر وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، فیل کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ ایک جو اگر اسٹرکٹ ٹیچر آ جاتا ہے تو وہ یعنی کہ بہت پھر اس سے تھوڑا سا دباؤ کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس کی جو ریئیبلٹی ہے، جو ایک دفعہ ٹیسٹ لیا تھا وہ کچھ اور تھا، اور جب ٹیچر چینج کر دیا گیا تب بھی وہ اس کا جو رزلٹ وہ چینج ہو گیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جو ٹیچر تھا وہ سخت تھا، اس نے یعنی کہ اسٹوڈنٹس نے اپنا کیا، دوسری دفعہ کوئی اگر اس طرح کا ٹیچر آ جاتا ہے وہ ان پہ سختی نہیں کرتا بہت زیادہ، یعنی کہ ان کو ریلیکس دے دیتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی چیٹنگ وغیرہ کبھی کر سکتے ہیں، جس سے بھی جو ریئیبلٹی ہے ٹیسٹ کی وہ چینج ہوگی، اس کا رزلٹ جو ہے گا وہ چینج ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ اچھے ٹمپریچر میں لے رہے ہیں بچے اور کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اور اچھا سے وہ لکھ رہے ہیں، لیکن ایک اگر وہ کسی یعنی کہ ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے، زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹمپریچر یا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، تو پھر اس ٹمپریچر کی وجہ سے بھی وہ اسٹوڈنٹس کی جو لکھنے کی جو اگر وہ 1 گھنٹے میں 5 کوسچن کرتے تھے ایک نارمل ٹمپریچر پر اس کی ٹمپریچر زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس یعنی کہ اس کو متاثر ہو سکتے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی اسٹرک کوئی یعنی کہ آ جاتا ہے بندہ، اور وہ یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو یعنی کہ اس کے ایڈمنسٹریشن میں چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو اس سے بھی جو ہوتا ہے وہ مارکس اور اس کے جو ایوریج ہے اسٹوڈنٹس کی یا رزلٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس چیپٹر ہے وہ ویلیڈیٹی آف دی اسیسمنٹ ٹول، تو ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں۔ تو ویلیڈیٹی میں یہ ہوتا ہے، جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا ویلیڈیٹی، یہ بھی ایک قسم کا جو ٹیسٹ بنایا جاتا ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ وہ ویلڈ ہو۔ ویلڈ کیسے ہو کہ اگر ہم کسی یعنی کہ میتھ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو اس میں تمام جو کوسچن ہیں پھر وہ میتھ کے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس میں اگر کوئی اور بک کے ایڈ کر دو یا اسٹیٹکس وغیرہ یہ وہ آپ فزکس کے نومیریکل ڈال دو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک جو کنٹینٹ دیا ہوا ہے اس میں سے ہو، تو یہ بھی ہو کہ اگر آپ ایک بک میں ٹیسٹ لے رہے ہیں اس میں 9 چیپٹر ہیں، تو تقریباً ہر یعنی پورشن کو آپ ٹچ کریں، ہر چیپٹر میں سے آئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک چیپٹر میں بہت زیادہ آپ ٹیسٹ دے دیں اور نیکسٹ میں آپ بالکل ہی نہ دیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح بھی پھر جو ویلیڈیٹی ہے ٹیسٹ کی وہ متاثر ہوگی اور وہ کم ہوگی، یعنی کہ اس پہ ایفیکٹ پڑے گا۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لینا کہ اس پہ جو فیکٹر جو ایفیکٹ پڑتے ہیں، ایفیکٹ کون کون سے پڑتے ہیں، وہ والے آپ نے فیکٹر یاد کر لینے اور اس کو ایکسپلین کر دینا ہے۔ انسٹرکشن ٹو ٹیک اے ٹیکسٹ، تو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں اگر وہ کس طرح یعنی کہ اس میں کچھ چینجز کر دیا جائے تو بھی اس کی جو یہ ویلیڈیٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ کہ اگر ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک 8 چیپٹر میں سے آپ نے ٹیسٹ بنایا ہوا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ آپ صرف 5 کوسچن کریں اور اس میں سے بھی آپ بتا دیں کہ یہ والے جو ہیں وہ کریں گے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، تو پھر بھی جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ متاثر ہوگی۔ ڈیفیکلٹ لینگویج، اگر آپ لینگویج جو کوئی اس طرح کی یوز کر دیتے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹ لینگویج یوز کر دیتے ہیں جو آپ نے پہلے کنٹینٹ دیا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں، تو بھی اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ جو ہے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس کی لینتھ وغیرہ اور یہ جتنے بھی فیکٹر ہیں یہ جو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو متاثر کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا اور پیپر میں اگر آ جائے تو اپنے اس کو ایکسپلین اپنے ورڈنگ میں کر دینا ہے۔
بعد جی جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریٹنگ کلاس روم ایٹمز، تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں یہ اس کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے، ایڈمنسٹریٹنگ جو سسٹم ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کلاس روم میں جو ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں ان کا مواد کیسا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے اور اس کے مقاصد وغیرہ جو ہیں وہ ڈسکس ہونے والے ہیں یہاں پہ۔ تو بیسیکلی جی ٹیسٹ جو ہم لیتے ہیں کسی بھی، یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ایجوکیشنل حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ ٹیسٹ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم ایگزام سے پہلے اس کی جو پریپریشن ہے یا جو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کتنی تک جو ان کی پریپریشن جو اسٹوڈنٹس کی ہو چکی ہے، تو اس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو پھر وہاں پر کچھ رولز بتائے جاتے ہیں کہ آپ جو ٹیسٹ ہے وہ کس طرح سے لیں، اس کا مقاصد کیسے کیا ہوں، ان کے لیے جو ایٹم سلیکٹ کرنے ہیں، جو بھی آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کرنی ہے، کوئی کوسچن وغیرہ سلیکٹ کرنے ہیں کہ وہ جو اس کا پہلے منصوبہ بندی ایک کر لینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے، تو ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہی کچھ سٹیپ بتائے گئے ہیں کہ آپ لوگ اگر ایک ٹیسٹ بنا رہے ہیں یا ایک ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جو طریقہ کار ہیں، کچھ سٹیپ بتائے گئے ہیں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے یعنی کہ مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ پہلے اس سے ٹیسٹ لینے سے پہلے بھی ڈٹرمائننگ دی پرپس، کچھ مقاصد جو ہیں وہ آپ لوگ سیٹ کر لیں کہ یہ مقاصد ہے، میں نے کیا کیا جو جانچنے کی کوشش کرنی ہے ٹیسٹ میں، تو وہ آپ کے مائنڈ میں ہوں۔ اس کے بعد جی اس پہ اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کی جو اہمیت ہے اور جو اس کے یعنی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ بھی یہ مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد کچھ ایٹم سلیکٹ کر لے لیں ہیں اور اس کے جو ریلیونٹ جو ایٹمز ٹیسٹ ایٹمز ہیں وہ بھی سلیکٹ کر لیں، وہ ان کا بھی پہلے سے ہی مائنڈ میں ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں میں نے ٹیسٹ میں چیک کرنی ہے اسٹوڈنٹس کی۔ تو اس کے بعد اسمبلنگ دی ٹیسٹ ہے اور ایڈمنسٹریٹنگ دی ٹیسٹ ہے، مطلب اس کی ایڈمنسٹریٹنگ اس کو جو یعنی کہ نگران حضرات ہوتے ہیں وہ کس طرح اس کو نگرانی کرنی ہے، اور یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ سے پہلے چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں، اس کے بعد جو آپ نے ایک ٹیسٹ کلاس کا لینا ہوتا ہے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ بھئی اس کی جو ٹیسٹ کی پلاننگ ہے اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے یہ امپورٹنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے ایک کوسچن دیا گیا ہے، یہ آپ لوگ اب خود سے بھی کر سکتے ہیں، کم از کم یہ مائنڈ میں اگر ہوگا آپ کے تو چیزیں مائنڈ میں ہوں گی، تو اگر پہ ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ بھی آ جاتا ہے تو آپ لوگ اپنا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پلاننگ کا ٹیسٹ، تو اس کے لیے جو پلاننگ بتائی گئی ہے کہ آپ اگر ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کیا یعنی کہ آپ کے مائنڈ میں ہو، اس کی پلاننگ آپ کس طرح کریں۔ تو ٹیسٹ سے پہلے آپ لوگوں ان کو جو انسٹرکشنز کچھ بتا دیں کہ آپ لوگ جو ٹیسٹ کے حوالے سے جو شروع والا پیج ہے وہاں پر آپ انسٹرکشن لکھ دیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو کوئی چیٹنگ وغیرہ نہیں کرنی، خود سے لکھنا ہے، اور اس حوالے سے جتنی بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ سے پہلے آپ ان کو بتا دیں، اور رائٹنس اینڈ موٹیویشنز، اور آپ لوگوں نے ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، اور ٹیسٹ کے آگے لاسٹ میں آپ نے ان کو لکھ دینا ہے بیسٹ آف لک یا اس طرح کا کچھ، کہ ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ ہو کہ وہ اس کو خوشی اٹیمپٹ کریں اباؤٹ دی اچیو آبجیکٹ۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی مینشن کر دینا ہے کہ آپ نے جو یہاں سے یعنی کہ آبجیکٹ یا مقصد جو آپ اس سے اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہاں پر آپ نے ٹیسٹ میں مینشن کر دینی ہیں۔ تو اس کے بعد بھی کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہو، اچھی اسیسمنٹ ہو، مونیٹر اس کو اچھے سے کیا جائے، اس میں جو ایرر وغیرہ ہیں وہ بھی بتائے جائیں، اور اس میں سے جو آؤٹ پٹ آپ لوگوں کو ملے، فیڈ بیک ملے، وہ بھی آپ لوگوں نے مینشن کر دینی ہے، اور اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھنا ہے کہ جو یہ ٹیسٹ تھا یہ کس لحاظ سے تھا، آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سبجیکٹ میں سے تھا، آپ یا کوئی زیادہ مشکل تو نہیں تھا یا زیادہ آسان تو نہیں تھا، یہ کس طرح تھا، ان سے فیڈ بیک بھی اس کی لے لیں تاکہ آپ نیکسٹ جو ٹیسٹ بنائیں یا نیکسٹ یعنی کہ جو آپ ٹیسٹ لینا چاہیں اس میں پھر وہ اپنے ایرر جو ہیں اس کو دور کریں۔ تو آگے جو کچھ انہوں نے ایک ٹیبل بنایا گیا ہوا ہے، ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے پراپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ جو پیپر وغیرہ ہوتا ہے جو بنا رہے ہوتے ہیں تو ان میں وہ چیزیں کچھ دیکھتے ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ پورشن بنا دیے جائیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک جو ٹیسٹ ہے بالکل ایک سارا ہی ایم سی کیوز ہے ہو یا سارا ہی جو لینتھی ہو،
تو اس میں ڈفرینٹ پارٹ میں یعنی کہ اس کو بنایا جائے، جس میں ایک پورشن یعنی کہ جس میں ایم سی کیوز ہوتا ہے، تو اگر اس میں کچھ نالج والے بھی ہوں جو جنرل نالج کے ہوتے ہیں، یا ایک اسٹوڈنٹس کی نالج جاننے کے لیے اس حوالے سے کچھ ایم سی کیوز ہوں، کچھ وہ ہوں جو سبجیکٹس میں سے ہوں، اور کچھ وہ جو ہوں یعنی کہ جو آپ لوگوں خود سے جو پڑھنے کے بعد بندہ جو قابل ہو جاتا ہے ایک ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہو کے وہ کتنا اس کو یعنی کہ وہ قابل ہو چکا ہے پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد کچھ پورشن جو ہیں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا چاہیے کہ ان کو کتنا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور جس سے ہمیں اگر وہ کوسچن بچے سولو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سولو کرتے ہیں، تو اسے پتہ چلے کہ ان کی سبجیکٹس کے بارے میں، اس کنٹینٹ کے بارے میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، بچے کتنے اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھی کچھ کوسچن اس میں مینشن کیے جائیں۔ اور پھر اپلیکیشن ہونی چاہیے اس کی، اس حوالے سے بھی کچھ کوسچن بنا دینے چاہیے، اس میں لانگ بھی آ جاتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بنا دیا جائے۔ پھر اس کی پرسنٹیج نکال کر اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ ٹوٹل بنا کر اسٹوڈنٹس کو بتا دیا جائے، آپ کی پرفارمنس اتنی پرسنٹ ہے، آپ کی پریپریشن اتنی پرسنٹ ہے، اوور آل کلاس کی جو پریپریشن ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے، تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک ٹیچر کو پتہ ہو۔ پھر یعنی کہ ایوریج سے اس کو اپنی ٹیچر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کارکردگی اور اس کا میتھڈ وغیرہ وہ کتنا اسٹوڈنٹ کے لیے فیوریبل ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے اس کا کنٹینٹ کیسے لکھتے ہیں، کنٹینٹ میں کس کس قسم کا ہونا چاہیے، اور وہ ٹیسٹ سے جو بھی یعنی کہ انسٹرکشن کیا ہونی چاہیے، اور ٹیسٹ کتنے ایٹم سے ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں آپ کے مائنڈ میں ہوں گی، تو آپ اس کو اپنے ورڈنگ میں لکھ لیں گے۔ تو آپ نے یہ والے مین پوائنٹ جو ٹیسٹ کے حوالے سے جتنے بھی تھے وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں، اور اس کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی ورڈنگ میں بھی بہت زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایکسپلین کریں پیپر میں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے حوالے سے جتنے بھی کوسچن آئیں گے وہ یہاں تک کلیئر ہو جائیں گے، آپ لوگ اپنے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی ورڈنگ میں یعنی کہ ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی کوسچن آ جائے آپ لکھ سکیں گے۔ تو اس کے بعد جو پورشن شروع ہو رہا ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف دی ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد آ رہی ہے ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن وہ کس طرح کرتا ہے، وہ مانیٹر کس طرح کرتا ہے جب وہ ٹیسٹ لے رہا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ٹپس بتائی گئی ہیں، کچھ رولز بتائے گئے ہیں، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح یعنی کہ اس کو مانیٹر کرے۔ تو اس میں بھی وہی مینٹین پازیٹیو ایٹیٹیوڈ فار دی اچیومنٹ، تو یعنی کہ ایک پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس میں خیال آ رہے ہوں کہ یار یہ جو ہے ٹیسٹ ہے اس میں کم، کچھ بچوں کو بالکل کم مارک آئیں گے، اس کو یعنی کہ پازیٹیو یعنی کہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ یہ ان کو کانفیڈینس ہو کہ یہ اس کو بچے جو ہیں ٹیسٹ کو سولو کر لیں گے ایزیلی۔ تو اس کی بھی یعنی کہ کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو یعنی کہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کا جو ہے آؤٹ پٹ ہے اور فیڈ بیک ہے وہ بہتر آئے۔ تو میکسیمم اچیومنٹ آف موٹیویشن سے زیادہ سے زیادہ اس کو موٹیویٹ کیا جائے بچوں کو کہ آپ لوگ اس کو اچیو کرو، اپنے سے یعنی کہ لکھنے کی کوشش کرو، اگر آپ کو نہیں آ رہا تو تقریباً ہر جو اسٹوڈنٹس ہے وہ اس کو اپنی یعنی کہ نالج سے، اپنی ایبلٹی سے، اس کو قابلیت سے اس کو جو ہے سولو کرے ٹیسٹ کو۔ تو اس کے بعد ہے جی ایڈوانٹیج ٹو دی آل اسٹوڈنٹس، تو سب کو ایڈوانٹیج دیے جائیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس پہ زیادہ اسٹرکٹنیس کی جائے اور کچھ پہ یعنی کہ ان کو بالکل فری ہینڈ دیا جائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سب کو ایڈوانٹیج دیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ لوگ اپنا ٹیسٹ سولو کرو، اور اس کو اپنے خود سے بھی کرو، اگر آپ کو نہیں آتا تو اس پر اپنی جو جتنی بھی کوشش ہے کوشش کر کے اس کو اچیو کرو۔ تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے۔ سیٹس، تو اس کے بارے میں آپ بہت سی چیزیں لکھ سکتے ہیں جی، آپ خود کو، آپ اگر اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ ایک یعنی کہ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں یا پیپر سولو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہوں کہ چیٹنگ کے علاوہ آپ کے کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ کے لیے ہوں جو آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں گے جن سے۔ تو اس میں لکھا گیا جی ایزی پرووائڈ، ایسے پرووائڈ کرو، ایزی پرووائڈ کرو، کمفرٹیبل اینڈ پراپر سیٹس، یعنی کہ سیٹس ہوں اس میں، یعنی کہ پراپر پانی کا بندوبست بھی ہونا چاہیے اس میں، باقی جو وہ ہے کھلے ماحول میں ایک اچھے ٹمپریچر میں ہو، یعنی کہ اس میں پنکھے وغیرہ بھی چل رہے ہوں، کہ یہ بھی نہیں ہو کہ گرمی زیادہ ہو جس کی وجہ سے بچے اس کو ٹیسٹ سولو کرنے میں ان کی مشکلات پیش نہ آئیں۔ تو اس حوالے اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین کوشش کی جائے کہ وہ ایک اچھے ماحول میں ٹیسٹ کو سولو کریں، اور جس میں وہ ایزی فیل کریں اور کمفرٹیبل فیل کریں، اور وہ خود سے یعنی کہ سولو کریں۔ تو اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ طلباء کو دیں، اس سے پھر اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔
تو اس کے بعد جی مانیٹر اسٹوڈنٹ کنٹینیوسلی اس کو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے یا جو نگران ہے وہ بیٹھا رہے صرف، وہ کنٹینیوسلی ہر اسٹوڈنٹس کو یعنی کہ آبزرو کر رہا ہو، اس کو مانیٹر کر رہا ہو. تو زیادہ سے زیادہ ان کو ڈسٹریکٹ نہ کریں اسٹوڈنٹس کو زیادہ. یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ کے بعد جا رہے ہیں تو ان سے بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو، یہ وہ. ان کو سوچنے دیں. اگر وہ سوچ کے سولو کر رہے ہیں تو ان کو فری ہینڈ دیں کہ وہ اپنا ایزیلی کر لیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں. تو ٹائم وارننگ، اس کو ٹائم بھی بتایا جائے کہ آپ لوگوں کا یہ ٹائم ہو یہ تک، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اگر ان کے دھیان میں نہیں ہے ٹائم کا تو وہ بھی بتاتے رہیں تک، کیونکہ ہر کویسچن پھر وہ ان کو ٹائملی جو ہیں وہ اس کو سولو کریں، ان کو پتہ چل جائے کہ ایک کویسچن کو کتنا ٹائم دینا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک کویسچن کو زیادہ یعنی لینتھی کر دیا جائے اور نیکسٹ میں ٹائم پھر کم بچے. اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر ان کو اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے زیادہ سے زیادہ. تو اس طرح سے ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ لوگ بھی اپنے ایڈمنسٹریشن کی جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو آپ لوگ ایڈمنسٹر سے، نگران سے، وہ والی باتیں آپ لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے اگر پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اس پر ایکسپلین کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی ورڈنگز میں یہ لکھ دینے ہیں پوائنٹس. تو اس کے بعد جو چیپٹر ہے ہمارے پاس وہ انٹرپریٹنگ ٹیسٹ اسکور. تو یعنی کہ ٹیسٹ کو جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جو اسکور ہوتا ہے اس کی تشریح. تو اس چیپٹر میں بتایا جائے گا کہ آپ لوگ جو ٹیسٹ کا اسکور ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو وہ کتنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے تمام جو باتیں ہیں وہ اس چیپٹر میں مینشن ہیں. ہم لوگوں نے وہ باتیں جو ہیں پڑھ لینی ہیں. اس میں سب سے پہلے جو میئرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی، جو یعنی کہ کسی بھی ڈیٹا کا جو اوسط جسے بولتے ہیں یا درمیان جو ہوتا ہے وہ ٹینڈنسی، اس کا رجحان دیکھا جاتا ہے کہ اگر 100 میں سے اگر 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کا جو ایوریج دیکھا جائے گا، جو بھی ایوریج بنے گی تو وہ والا جو پوائنٹ ہوگا وہ پوری اس کی جو میئرمنٹ ہوگی اس اسکور کلاس کا وہی کاؤنٹ کیا جائے گا. اس کی جو اہمیت ہوگی وہی، اس سے ہی جو نتائج ہیں وہ لیے جائیں گے. تو ایوریج دیکھی جاتی ہے. اس حوالے سے کچھ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کچھ باتیں. تو اس کی ارتھمیٹک مینز جسے بولتے ہیں وہ بھی ایک فارمولا بھی گیون دیا گیا ہے کہ ہم کسی چیز کی جو دیکھتے ہیں اس کو سب سے ٹیسٹ کی اسکور دیکھتے ہیں. اگر پوری کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں سے ہم اس کا جو ایوریج نکال لیتے ہیں یا جسے ارتھمیٹک مینز کہتے ہیں یا ہم اس کا جو ایوریج بولتے ہوتے ہیں، تو وہی جو پرسنٹیج وغیرہ وہی دیکھتے ہیں. تو اس چیپٹر میں بس یہی کچھ بتایا گیا، کچھ ایسی باتیں ہی بتائی گئی ہیں. میتھڈ آف ڈیٹا اینڈ تو یعنی کہ ایوریج وغیرہ نکال کے اس کا پھر گراف بنا کر پوری کلاس کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ان کا جو نالج ہے یا جو وہ سیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ نیچے تو نہیں جا رہا. اس کا گراف وغیرہ کہ اس کا ایک کانسٹنٹ وے سے جا رہا ہے یا زیادہ انکریز ہو رہا ہے. یا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ہفتے میں جو ہے اس کا گراف جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ 2-3 لینے کے بعد ہم اس کے سکور دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلے ہفتے کے کچھ دن میں ان کا جو کلاس کا جو ٹیسٹ تھا کہ وہ بہت اچھا رہا ہے. پھر ہفتے کے کس دن جو ہے بالکل وہ اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے. تو یہ والی باتیں جو ہیں دیکھ لی جاتی ہیں. اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ اسٹوڈنٹس اگر منڈے کو ٹیسٹ دے دیا جائے تو اس میں جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ بہتر آتی ہے، کیونکہ ایک چھٹی بھی ہوتی ہے تو اس سے بچہ اسٹوڈنٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ زیادہ وہ پڑھتے ہوں تو ان سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ہوتے ہیں وہ ہفتے کو ٹیسٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے فری ہیں، آف ہے، تو وہ بچے زیادہ سے زیادہ تیار کریں گے اور منڈے کو جو ہے ان کا ٹیسٹ لے لیا جائے. لیکن کیونکہ بہت سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر عموماً جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سنڈے کو نہیں پڑھتے تو ان کا یعنی کہ گراف جو ہے کلاس کا نیچے جاتا ہے. تو پھر یہ والی باتیں جب آپ لوگ گراف بنائیں گے اس کی ایوریج نکالیں گے تو یہ والی باتیں آپ کے مائنڈ میں آ جائیں گی کہ کس دن اسٹوڈنٹس زیادہ پڑھتے ہیں، کس دن جو اسٹوڈنٹس زیادہ کام کرتے ہیں. کہ فرائیڈے جیسے ہے اس میں کم ٹائم ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ٹیسٹ لے لیا جائے تو وہ کس طرح رہے گا. تو یہ والی باتیں جو ہیں اس کو کلاس کے بارے میں بہتر ہوتی ہیں ایک ٹیچر کو پتہ ہوں. تو جب بھی یعنی کہ ان کا ایوریج اگر
کسی ایک دن پہ زیادہ ہوتا ہے، اس دن اسٹوڈنٹس زیادہ کام کرتے ہیں، بہتر کام کرتے ہیں، تو اس دن پھر ٹیسٹ رکھ لیا جائے۔ اگر اس دن نہیں لیتے، یعنی کہ اس دن نہیں وہ اچھا پرفارم کرتے، تو وہ اس دن ٹیسٹ نہ لیا جائے، اس دن پھر پڑھا لیا جائے۔ تو ایک کمپلیٹ جو ٹیسٹ کا سکور ہے اس کو، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے، جو کم پڑھ رہے ہیں، وہ کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی جو کمپلیٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے مائنڈ میں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ کمپلیٹ جو چیپٹر ہے اس حوالے سے، ایوریج کے حوالے سے اور گراف کے حوالے سے، اور یعنی کہ میتھمیٹیکل جو ٹیسٹ کا سکور ہے اس حوالے سے ہے۔ تو اس کے بعد جو چیپٹر ہے اور لاسٹ چیپٹر ہے، اس میں بھی رپورٹنگ ٹیسٹ سکور۔ تو جب ہم لوگ پہلے تو جیسے کہ ہم نے شروع میں بک میں پڑھا تھا کہ ٹیسٹ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ٹیسٹ کس طرح ہو، پھر اس کو ایڈمنسٹریٹنگ کس طرح کیا جائے، اس کی یعنی کہ ایڈمنسٹریٹ کیسے کیے جائیں، ٹیسٹ کی کچھ ایگزامز اور اس کی جو کچھ اقسامز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد جو کائنڈ جسے بولتے ہیں وہ، اور اس کے بعد دیکھا جی ٹیسٹ لینے کے لیے کس طرح کا، یعنی کہ ماحول کیسا ہو، یہ ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی باتیں تھیں ہم نے پچھلے چیپٹروں میں پڑھی۔ اس کے بعد ٹیسٹ کے سکور کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو جسٹ ٹیسٹ کا سکور ہے وہ کس طرح یعنی کہ مینشن کرنا چاہیے، کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی جو کمپلیٹ جو ہے ہم اس کا کس طرح گراف بنا لیں، اور تاکہ اس کے جو ٹیسٹ کا کمپلیٹ جو یعنی کہ اسٹرکچر ہے اور اس کی کامیابی اور ناکامی کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں آ جائیں۔ تو جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ بھی ٹیسٹ کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں جو جب ہم ٹیسٹ لے چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں رپورٹ کرنی ہوتی ہے، جسے ہم رزلٹ بولتے ہیں۔ تو رزلٹ بنانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک پراپر میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح یعنی کہ رپورٹ بنانی ہے۔ اور اس کے بعد رپورٹ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیچر کو خود پتہ چل جائے کہ اس کا جو رزلٹ ہے اور جو سکور ہے پوری کلاس کا وہ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے کہاں پر ویکنیس ہیں، تمام جو چیزیں ہیں وہ مینشن ٹیسٹ میں کر دی جائیں۔ تو اس چیپٹر میں بھی وہی بتایا گیا ہے کہ جو ٹیسٹ رپورٹ بنا ہے وہ ایکسپرٹ ہو، اسے ٹیسٹ کا سکور کا یعنی کہ کمپلیٹ پتہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جو ٹیچر ٹیسٹ لینے والا اور ہو اور جو سکور بنانے والا ہو وہ اور ہو، اسے اتنا زیادہ اس بچے کا یعنی کہ ٹیسٹ کے سکورز کا اور اس کے نمبرز کا پتہ ہی نہ ہو، اس طرح کی کچھ یعنی کہ مسٹیکس وغیرہ نہ ہوں، یعنی کہ جو اس کا ٹیسٹ بنائے، ٹیسٹ کا جو رزلٹ بنائے وہ اس کو کمپلیٹ جو کلاس کا رزلٹ ہے اس کو پتہ ہونی چاہیے باتیں، کہ ان کے کتنے سکورز ہیں، کس ہفتے میں کتنے سکورز تھے، اور یہ والا ٹیسٹ جو کب لیا گیا، اس طرح کے تمام۔ تو اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جب ٹیسٹ رزلٹ بنا لیا جاتا ہے یا رپورٹ جو بولتے ہیں رپورٹ ہوتی ہے، وہ پھر والدین کو بھیجی جاتی ہے۔ تو اس میں جی مینشن کر دیا جاتا ہے جو اسکول کے مقاصد ہوتے ہیں یا کلاس کے ٹیسٹ لینے کے مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی مینشن کر دیے جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی جو مکمل رپورٹ ہے وہ بھی مینشن کر دی جاتی ہے کہ یہاں کہاں کہاں پر اس کی ویکنیس ہے، اور تمام جو گریڈز ہیں وہ اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب والدین کو پتہ چلتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی قابلیتی، اپنی جو طلبہ اپنے بچوں کی جو ان کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے، تو وہاں جہاں پر وہ ویکنیس نظر آتی ہے ان کو پھر وہ کوشش کرتے ہیں اور اسکول کے ساتھ یعنی کہ تعاون کرتے ہیں کہ بچوں کو وہ استاد مل کر اس کو دور کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو یہ جو ٹیسٹ کے حوالے سے اور ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایولیوشن کورس کوڈ 8606 کا جو جتنے بھی آپ لوگوں کے کوسچن تھے وہ سالو ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ ان باتوں کو مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پھر اپنی ورڈنگ میں جا کے پیپر میں سالو کر سکیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہے یعنی ویڈیو کے حوالے سے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیپٹر کی علیحدہ سے ویڈیو چاہیے، اگر علیحدہ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کو علیحدہ سے ایک چیپٹر کی بنا کر دوں۔ یہ کیونکہ کمپلیٹ بک تھی تو میری کوشش تھی کہ اس کو جلدی سے جلدی اور کم سے کم ویڈیو جو منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ بنائی جائے تاکہ آپ لوگ اس کو تھوڑے سے ٹائم میں پوری بک کو جو ہے پڑھ سکیں۔ تو تھینک یو ویری مچ جی۔